हाय। मैं हूं नजम अलवी। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि पहले देखते रहे आप, सब्सक्राइब करें पहले तो आप, नीचे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे चैनल को फॉलो करें। तो गुज़िश्ता चंद माह से चाइना भारत की फ़ौजों के दरमियान सरहदी तनाज़ा जो है वो तो चल ही रहा है, जैसा कि आपको मालूम ही है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई है। और इत्तलात के मुताबिक चाइना की फ़ौज 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी अब तो सुना है कि तकरीबन 100 किलोमीटर तक अंदर भारत का इलाका जो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और बहुत से भारतीय फ़ौजी जंगी कैदी बना लिए गए, जिनमें से सुन रहे हैं कोई कह रहा है कि 15 मार दिए, कोई कह रहा है 10 मार दिए। अमेरिकन CNN और दूसरे मीडिया की रिपोर्ट है कि तकरीबन 60-70 आदमी मारे गए हैं। और चाइना के अखबार की रिपोर्ट भी है कि लोग जो है कैजुअल्टी हुई हैं और वहाँ पे लोग मरे हैं। और चाइनीज़ कुछ ज़ख्मी हुए हैं। पहले तो सुना था कि पथराव वगैरह से काम चल रहा है, गोली नहीं चला रहे, क्योंकि अमूमन जो है सीज़ फायर होता है जिस जगह पे, वहाँ पे फायर नहीं कर सकते। और उसका दूसरा हल ये है कि गुलेलें चल रही होती है या पथराव चल रहा होता है, जो कि हमेशा जो है अमेरिका जिन मुल्कों पे कब्ज़ा करता है या हमला करता है तो उन मुल्कों में असला तो बेचारों से पहले ही ले लेते हैं पाबंदियाँ लगा के। और वो जब ही जाते हैं जब शिकार उनका जो है बिल्कुल मुर्दा हुआ पड़ा होता है, और फिर जाके वो अपने पंजे गाड़ते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे भी अक्सर औकात जो है आप किसी दूसरे के मुल्क पे, दूसरे के घर में, दूसरे के इलाके में, दूसरे की दुकान में आप कब्ज़ा तो कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, आज कब्ज़ा कर लेंगे, कल वो पावरफुल होगा, वो ले लेगा। यानी आपकी जान हमेशा उस पे ही रहती है, हथेली पर ही रहती है। तो ये है कि सरहदी इलाक़ों का तनाज़ा तो खैर चल ही रहा है, और चाइना और भारत के दरमियान लद्दाख सेक्टर के इलाक़ों में सरहदी तनाज़ा और फायरिंग वगैरह हुई है। और चाइनीज़ जो उनके तकरीबन 200 से 500 फ़ौजी जो पकड़े थे, उनमें से सुना है कि पहाड़ों से नीचे फेंक दिया है। यानी जितने मुँह उतनी बातें, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आ रही हैं। और हमारे पास ये रिपोर्ट आई है जो कि मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया और दूसरी जगह से भी है, और उस पे आ रहा है कि तकरीबन 2 से 250 फ़ौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं वहाँ पे, और बहुत से ज़ख्मी भी हुए हैं। और लाशें वो पहाड़ों से उन्होंने सुना है कि नीचे फेंक दी हैं, जबकि इंडियन मीडिया कह रहा है कि वो पथराव करने में मरे हैं। 200 पथराव करने में कैसे मर सकते हैं, गोलियां चली हैं वहाँ पे फ़िलहाल, अब पता चल रहा है। और क्या कहते हैं, उनकी लाशों को इन्होंने उठा लिया है, वहाँ से उठाने दिया, चाइनीज़ ने लाशें दे दी हैं 200। छुपाया जा रहा है, क्योंकि जिस मुल्क की जंग होती है वो कभी भी ना तो अपने असलहे की तादाद बताता है और ना ही मरने वालों की तादाद बताता है। इंडियन मीडिया जो है वो बिल्कुल खामोश है, और जंग के हालात हैं, लेकिन जंग होगी नहीं, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि इंडिया जो है वो पीछे हट रहा है। और ख़्याल यही है लोगों का, और दूसरे मुल्कों की ख़बरों से भी यही ख़्याल है कि इंडिया चाइना का इलाक़ा वापस कर देगा। लेकिन उसके साथ साथ सुना है कि कारगिल का इलाक़ा जो है इंडिया वाली साइड का जो है उस पर भी चाइना का कब्ज़ा हो चुका है। अब ये नहीं पता कि चाइना और आगे बढ़ेगा या अपने ही इलाक़ा लेगा या इंडिया के भी इलाक़ों पे कब्ज़ा कर लेगा। लेकिन वहाँ पे जो है नेपाल ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, और जिस तरह चाइना से वो डर रहे हैं उस तरह डर और खौफ जो है नेपाल से भी उनका चल रहा है। बांग्लादेश ने भी शुरू कर दिया है अपने इलाक़ों का तकाज़ा कि ये इलाक़े हमारे हैं जिन पर तुमने कब्ज़ा किया। यानी हद ये है कि इंडिया ने श्रीलंका, इनका उनका सारे इलाक़ों पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, और सब अब डिमांड कर रहे हैं। और ये सब हो रहा है चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना को देख के जो है सबको जो है वो हौसला आ गया है, और सब लोग जो है वो इस किस्म की डिमांड करना शुरू कर दिया है। तो कब्ज़ा करने के बाद चाइना के बॉर्डर के साथ साथ पक्की सड़क बनाकर अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए इंडिया ने ये काम शुरू किया था। और इसकी सूरत में बरवक़्त फ़ौज और जंगी साजो सामान की तरसील भी मुमकिन बनाया जा सके, इसलिए रोड बनाई जा रही थी। लेकिन मुस्तक़बिल में यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान को टारगेट किया जा सके, जिसकी वजह से सी पैक और मीर बादशाह डैम जो पाकिस्तान बना रहा है, जिसका हाल ही में तामीर शुरू हुई है, इसको नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरा, अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना भी इसमें शामिल था। यानी इंडिया जो है वो रोड बना रहा था, और अमेरिका की खुशनुदी भी हासिल हो सकता है कि पीछे अमेरिका ही हो,
کیونکہ جب سے یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور اسرائیل کو انڈیا نے اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی ہے، تب سے انڈیا میں پرابلم شروع ہو گئی. اور جب سے مودی صاحب آئے ہیں، ہو سکتا ہے مودی صاحب یہی ایگریمنٹ کر کے لایا گیا ہے، انہیں جیتے نہیں ہو سکتا ہے، اور لایا گیا ہے اسرائیل امریکہ کی طرف سے کہ یہ ان کے مشن کو پورا کر سکے، جو کہ وہ 1 سال یعنی 100 سال آگے کا مشن بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اگلے مشن میں ان کا ہو سکتا ہے یہی پلان ہو کہ چائنا اور انڈیا کو لڑوایا جائے. دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے تو آبادی بھی کم ہو جائے گی، اور اسلحہ بھی ہم خوب مزے سے ان کو بیچیں گے، جو کہ آج تک بیچے چلے جا رہے ہیں. پاکستان انڈیا، اب چائنا انڈیا کا جب اگر شروع ہو گیا تو پھر تو انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے، اور چائنا کے تو خلاف ہے امریکہ، تو چائنا سے خود تو نہیں لڑے گا. آپ آپ ہمیشہ دیکھ لیں فیوچر میں شیر شکار کرتا ہے اور گدھ مردار کھاتے ہیں، تو امریکہ جو ہے وہ گدھ ہے. اگر چائنا اور انڈیا لڑیں گے تو میں اس کو تو نام کہوں گا بھائی 2 شیر لڑیں گے، دونوں میں سے ایک مردار ہو جائے گا تو تیسرا آ کے جو ہے ناشتہ کر لے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ انڈیا ہو پاکستان ہو ہمیں کوئی دوسرا ملک بیوقوف بنائے اور ہمیں آپس میں لڑوائے. جیسے کہ انڈیا میں شاید انڈین کو تو خیر پتہ ہی ہوگا کہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور 100-150 سال انگریزوں نے کی ہے، یعنی 1200 سال جو ہے حکومت کی ہے وہاں پہ. 1000 تو مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، جو کہ آج ہندو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک یا تمہارا ملک، وہ پہلے مسلمان ہی تھے اور مختلف قسم کے الزام لگاتے ہیں. اب 1000 سال ان سے جو حکومت چھینی تھی وہ تو انگریزوں نے چھینی تھی. پھر اس کے بعد انگریزوں سے آزاد کس نے کرایا؟ مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے. تو بجائے اس کے کہ جو ہو گیا ہو گیا، مل جل کے رہتے. پاکستان سے انڈیا کو کوئی خطرہ نہیں، پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان کے سائنسدان جو ہے، پاکستان کی آرمی جو ہے بہت پاورفل ہے، اور وہ پاورفل نیچرلی دیکھیں نا کہ جو آدمی کمزور ہوتا ہے وہ اپنی حفاظت کا سامان تو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ آپ کے یہاں آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو مار رہے ہیں بیچاروں کو، آپ سکھوں کو بھی آپ نے مارا، سکھ بھی آپ کے خلاف ہیں، مسلمانوں کو آپ نے مارا، مسلمان خلاف ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں. جبکہ آپ یہ سوچنا چاہیے آپ کو کہ بھائی مذہب جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہوتا ہے. آج اگر مسلمان کوئی ہندو ہو جائے تو اپنی مرضی سے ہوگا، کسی کے مارنے سے تو نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی ہندو مسلمان کسی کے مارنے سے ہوتا ہے. لیکن 1000 سال جب اگر 1000 سال کوئی کرسچن آرمی انڈیا میں آ کے حکومت کرے 1000 سال، تو آہستہ آہستہ پورا ملک جو ہے وہ کرسچن ہو جائے گا. تو اسی طرح پہلے بدھسٹ تھے، پھر مسلمان اس میں سے کچھ لوگ ہو گئے، پھر تعداد بڑھ گئی، پاور تو مسلمانوں کے پاس تھا، بادشاہ تھی، سب کچھ تھا. طریقہ تو یہ تھا کہ بھائی مل جل کے رہتے اور ایک دوسرے کا خیال کرتے اور ریسپیکٹ کرتے. لیکن ظاہری بات ہے آپ نے نہیں، لیکن آپ کیا ایک وہ یہ ہے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ انگریزوں کے پٹھو ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا انڈیا کے ہوں. کیونکہ ہم 2 ملک جو ہے نا، ہمارے اوپر تو قبضہ انہی کا تھا، تو وہ اپنے ہی گدھوں کو بٹھا کے گئے ہیں ہمارے یہاں. میں ایک لفظ استعمال کروں گدھوں کا، لیکن ظاہری بات ہے گدھے اس لیے کہ ہزاروں فلمیں بن چکی ہیں کہ غدار اگر کوئی آپ سے غداری کر سکتا ہے تو وہ مجھ سے بھی کر سکتا ہے. انگریزوں میں بھی یہی ہے کہ غدار پالتے ہیں، پھر آخر میں اس کو اڑا دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، یا اس سے کوئی کام لیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. اب عقل تو ہونی چاہیے نا. اب دیکھیں مسلمانوں کو مارا، مسلمان ہندوؤں کے علاقوں سے شفٹ ہونا شروع ہو گئے. مسلمان وہاں سے شفٹ ہو کے ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ مسلمان ہیں. سیدھی سی بات ہے، جس علاقے میں آپ ان سیف ہوں گے اس علاقے سے اپنی پراپرٹی سارا کچھ بیچ کے مسلمان علاقوں میں چلے جائیں گے. مسلمان علاقوں سے ہندو نکل کے ہندو علاقے میں آ جائیں گے. تو اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ایک جگہ سارے مسلمان جب جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان میں سے کوئی ایک اٹھے گا اور کہے گا کہ ہمیں تو اب الگ ملک چاہیے. اب سارے مسلمان دہلی میں شفٹ ہو رہے ہیں یا اور دوسرے مسلمان علاقوں میں، اور اس کے بعد اپنی سیفٹی کے لیے وہ خریدیں گے اسلحہ، کیونکہ بھئی آپ کی بڑی تعداد ہے، فوج آپ کے ساتھ ہے، آرمی پولیس آپ کے ساتھ ہے، تو وہ ایک بڑی تعداد میں اسلحہ خریدنے رکھتے ہیں اپنی فیوچر میں اپنی سیفٹی کے لیے، کہ پتہ نہیں کب آپ حملہ کر دیں، اسلحہ خرید لیں گے.
پھر کچھ عرصے بعد جو ہے ان میں یہ شروع ہو جائے گا کہ بھئی ہر وقت جو ہے ہم ان سے انسیف ہیں تو ہم اپنے ملک کی ڈیمانڈ کریں، پھر وہ ملک کی ڈیمانڈ کریں گے۔ پھر آپ کی 6 لاکھ فوج جب کشمیر میں کچھ نہیں کر پائی تو دہلی میں کیا کر پائے گی؟ جب مسلمانوں کے اگینسٹ اگر آئے گی تو ساری زندگی تو فوج کھڑی نہیں رہے گی۔ پتہ نہیں کتنے ایشو کھڑے ہو گئے وہاں پہ، کتنے علاقے آپ کے جو ہے وہ علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور اس سے جو ہے انسیف ہوتا جا رہا ہے پورا ملک، اور پھر تھوڑی سی چنگاری لگاتے ہیں اور پورے ملک میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہی طریقہ ہے۔ تو آپ لوگ اس بات کو سوچیں۔ آپ کے 200 فوجی مر گئے ہیں، لیکن آپ آرام سے گھر پہ بیٹھیں، کیونکہ چائنا بڑا ملک ہے۔ بہت مجھے ڈر لگتا ہے بھائی، میں چائنا سے تو نہیں لڑ سکتا۔ پاکستان ہوتا تو آپ تو سرجیکل اسٹرائک کر دی۔ آپ کے چینل جو ہیں وہ بس وہ آپ کے چینلوں پہ شام غریبہ شروع ہو جاتا ہے کہ امریکہ کیا کہتے ہیں پاکستان نے یہ کر دیا، ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ کبھی کبوتر آ جاتا ہے، کبھی ٹڈیوں کو آپ ISI کا کہہ دیتے ہیں۔ یہ خاتونیں آپ کے میڈیا کی ہیں جو کہ ناک سے عموماً بولتی خبریں پڑھتی ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جب ناک سے بولتی ہیں تو پھر خبریں کیوں پڑھ رہی ہیں، کچھ اور کام کریں۔ وہ بس وہ پاکستان کا کبوتر آ گیا ہے، اور پاکستان کے کبوتر کو ہم نے ایسے پہچانا کہ پاکستان کی ISI کے اس نے جوتے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے پروں پہ ایک میسیج ہے جو انڈیا کو دھمکی دینے والا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس۔ کبھی کہتی ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، بس ہم سرحد پار کرنے والے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ میں تو ان کو میسیج دیا ہے، ایک بار پھر میسیج دے دیتا ہوں کہ بھئی آپ ایک بار پلیز آپ جو بھی خاتونیں ایک بار سرحد پار کر کے آئے تو ایک بار آئے تو ہمارے فوجی بھی بیچارے جو ہے 6 مہینے سے ڈیوٹی دے رہے ہیں، گھر نہیں گئے 6 مہینے سے۔ آپ ایک بار آئے تو پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ جاسوس کیا ہوتا ہے اور کبوتر کیا ہوتا ہے۔ لیکن خیر یہ تو مذاق کی بات ہے، نہ ہم نے آپ کے اوپر حملہ کرنا ہے، نہ آپ نے ہمارے اوپر کرنا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور قبضہ کیا تو 35 کروڑ تو آپ کے یہاں بیٹھے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے نا؟ 20 سے 23 کروڑ تو ہمارے ملک میں ہیں، تو 35 جو ہے 50 ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایسا کریے گا آپ پہ پھر بنگلہ دیش پہ بھی حملہ کر کے قبضہ کیے گا تو 80 کروڑ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پورے انڈیا پہ ہماری حکومت ہوگی، کیونکہ الیکشن میں تو ہم جیتیں گے، جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہی اسی کا قبضہ ہوتا ہے بھائی۔ جس طرح پاکستان میں جن کی تعداد زیادہ ہے انہوں نے پورے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ پورا پاکستان ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اگر ووٹنگ کرائی جائے تو پاکستان کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ لیکن یہ کہ بس جس کا پلہ بھاری ہے یہ ہے، آپ ایک بار آئیں قبضہ بھی کر لیں، پھر ہمارا ہی ہوگا۔ پھر آپ خود دیکھ لیں، جب 1000 سال ہم حکومت کر چکے ہیں تو پھر آگے بھی آپ ہی ہمیں اجازت دیں گے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی دیکھیں ہم نے کرتارپور میں بنایا ہے بغیر ویزے کے، وہ آتے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فیوچر میں ہماری پلاننگ ہے کہ وہ $20 بھی نہ لیں جب ہمارا وہ خرچہ ورچہ شاید پورا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ بس سروس اس کے بدلے، بس سروس، سیکیورٹی، کھانا، سارا کچھ تو ہم فری دیتے ہیں $20 میں، تو $20 کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، 2000 روپے ہی ہو گئے آپ کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم مل جل کے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ لڑتے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہم نے جب کشمیر آزاد ہی کیا ہوا ہے، ہماری طرف سے تو آزاد ہے وہ، آپ بھی آزاد کر دیں، رہیں گے وہ ہمارے پاس یا آپ کے پاس ہی رہیں گے۔ آپ اس کو آزاد کر دیں، دونوں کا پاسپورٹ چلے، دونوں کی کرنسی چلے، وہاں پہ الگ حکومت، الیکشن، سارا کچھ دے دیں انہیں سسٹم، اور مزے سے بیٹھیں بجائے اس کے کہ 20 لاکھ فوج اور اس کا کھانا پانی۔ آئے دن آپ کا فوجی بیچارہ رو رہا ہوتا ہے کہ چنے کی دال دی تھی وہ بھی گلی ہوئی نہیں تھی۔ اب ہم تو گوشت وغیرہ ہر چیز کھا ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ ویجیٹیرین ہیں، ٹھیک ہے، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی، آپ ویجیٹیرین ہیں، اچھا ہے، آپ ویجیٹیرین ہی رہیں، اور جیسے آپ سے کہا گیا ویسے کریں، فالو کریں اپنے چیزوں کو، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے ہیں، سکھ بھائی بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، کراچی میں تو ہندو بہت ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہندوؤں کو ہم آپس میں تو لڑتے ہیں، ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی غیر مسلم سے کبھی لڑے ہی نہیں، جبکہ ان کے گھر کے آگے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ زیادہ اچھا ہے دنیا میں، اب جیسے یورپ ہے،
सरहद पे कोई नहीं खड़ा होता, आप गाड़ी लेकर जाएं, एक लकीर होती है कि भाई नॉर्वे शुरू हो गया आप उधर चले आते हैं, फिर एक लकीर होती है जर्मनी शुरू हो गया आप उधर चले आते हैं, कोई कैबिन कोई नहीं खड़ा होता, नहीं कोई कुछ पूछता है। हम तो चाहते हैं हमारे यहाँ भी यही हो कि भाई अगर जब हमारा फिल्म देखने का मूड आए तो मैं हम गाड़ी उठाएं, बॉम्बे चले जाएं, फिल्म देखें और वापस आ जाएं। आप कराची आ जाएं या लाहौर चले आएं, लाहौर हिस्टोरिकल प्लेस है हमारा। तो हमारी तरफ से तो सब खुला डुला है। और वैसे भी आपको हमसे ख़तरा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो छोटा मुल्क है हमारा, आपका बहुत बड़ा मुल्क है। तो इसी तरह है, आज अगर चाइना अगर हमारी दोस्ती होती तो चाइना से फिर हम आपके साथ खड़े भी होते। लेकिन देखें, चाइना बड़ा मुल्क है, वो हमारे यहाँ रोड बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, उससे हमें भी फ़ायदा होगा क्योंकि हम अपनी रोडों का टैक्स तो वसूल करेंगे ना। यानी चाइना के बॉर्डर तक गवादर से जो ट्रक सामान ले जाएंगे उसका ड्राइवर और ट्रक तो हमारा ही होगा। तो अगर 1000 ट्रक रोज़ाना निकलेंगे तो 1000 ट्रक का मतलब है एक ट्रक जो है वहाँ से लेके अगर चाइना के बॉर्डर तक जाता है तो तकरीबन 2 लाख रुपए जो है उसका किराया होगा, 2-3 लाख रुपए। तो फी ट्रक 2-3 लाख रुपए हम कमाएंगे, हमें फ़ायदा नहीं होगा तो क्या होगा? फिर चुंगी के पैसे, इसके पैसे, उसके पैसे, पुलिस के, और फिर रोड के किनारे जो डेवलपमेंट होगी और रोड के किनारे जो फैक्ट्रियाँ बनेंगी हाईवे के किनारे, तो उससे बलूचिस्तान जो है वो फ्यूचर का कराची बन जाएगा। सही ना? बलूची को तो बहुत फ़ायदा है माशाल्लाह से। और ये है कि अल्लाह ताला कभी ना कभी तो घुमा ही देता है ना, तो उनके भी दिन फिरने वाले हैं। और उनको उनके दिन फिरे हुए हैं, लेकिन उनके यहाँ के जो वो सरदार वरदार जो हैं वो चाहते हैं वहाँ के लोग जो है वो फ़कीर ही रहें ताकि उनके आगे हाथ पांव जोड़ते रहें। और ये तो है ही तरीक़ा भाई, बड़ी मछली कभी भी छोटी मछली को बड़ा नहीं होने देती, वो बचपन में ही उसको निकल जाती है। खैर हम तो खैर चाइना की बात कर रहे थे कि भाई चाइना ने आपके मुल्क पे कब्ज़ा किया है, आप डर के मारे बैठे हुए हैं, हमें तो धमकाते थे, अब उसको बारे में क्या बात करेंगे? आपका मीडिया उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। चाइना से तो आपको मोदी साहब को तो मेरे ख़्याल से चाय भी पीना छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि चीन से ताल्लुक़ है ना चाय का। तो वो कह रहे हैं आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो भाई ना पिए भाई आप चाय, आप में हिम्मत है, आप चाय ना पिएँ, आप शतरंज ना खेलें, ठीक है ना? आप चाइना का सारा सामान तो आपके मुल्क में हर प्रोडक्ट में चाइना का सामान इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ तो नहीं। हमारे यहाँ तो खैर होता ही है, हमारे तो झगड़ा आपसे भी नहीं है। हमारे यहाँ तो आपका भी सामान बिक रहा होता है, और आपकी फ़िल्में हमारे यहाँ देखते हैं लोग, आपके चैनल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है। हमने तो सिर्फ अपना दिफा करना है, हमने हमला नहीं करना, हमने दफ़ा करना है। और इसीलिए अगर आपसे झगड़ा नहीं होता तो हमारा दफ़ा वफ़ा का कोई दफ़ा हो चुका होता, हम तो आराम से बैठे होते सरहदों पे, आराम से फ़ौजी आराम से सो रहे होते। लेकिन हर कुछ अरसे बाद जो है आपको एक ऐसा लगता है कि कोई जगा देता है कि यार तुम पाकिस्तान के बारे में नहीं बोल रहे हो, अगर तुम पाकिस्तान से लड़ोगे नहीं तो हमारा असला कैसे ख़रीदोगे, और पाकिस्तान हमारा असला कैसे ख़रीदेगा? तो लड़ो भाई, लड़ो भाई, लड़ो, ये है मसला। लेकिन क्या किया जाए? अकल बड़ी कि भैंस? तो भाई भैंस बड़ी है, उसका वज़न भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी बातें हैं, ख़्याल रखें अपना, सब्सक्राइब करें, और ये मज़े मज़े की बातें आइंदा भी मेरी आप सुने, चलिए ना सुने लेकिन कम से कम यार सब्सक्राइब तो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो फेसबुक पे मेरा चैनल, ताकि सपोर्ट मिले। और मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया के हालात ख़राब हों, मैं चाहता हूँ दोस्ती हो जाए, ट्रेनें चले, गाड़ियाँ चले, हम अपनी फ़रारी वहाँ ले जाएँ, वहाँ से अपनी जो है एम्बेसडर गाड़ी या टाटा गाड़ी वहाँ से लेकर आएँ और टाटा टाटा करके वापस शाम को चले जाएँ। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन आप चाह ही नहीं रहे हैं। आपके सबसे अच्छे जो सदर थे वो थे मनमोहन सिंह, उनसे अच्छा आपको नहीं मिला। उन्होंने आके ही इंडिया को चेंज किया है। और मोदी जी जो है मुझे लगता है कि इंडिया को काट छाँट देंगे साइडों से, कुछ बांग्लादेश ले जाएगा, कुछ नेपाल अरे नेपाल तो बेचारे एक छोटा सा मुल्क है, वो तक आपको धमकी दे रहा है। हैरत है भाई, भाई भाई मान गए नेपाल को, इसका मतलब है कि एक छोटा सा मच्छर जो है वो आदमी को नचा देता है। सही है ना? कुछ अरसे के लिए नाना पाटेकर के अल्फाज में कहना चाहता हूँ, लेकिन कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता भाई, मेरे अपने लोग भी देख रहे हैं। लेकिन ये कि एक मच्छर आदमी को नचा देता है, डांस करा देता है। और वही हाल है, मच्छर की बराबर है नेपाल, जिसने आपको नचा के रखा हुआ है। हमने नहीं नचाया, हम तो आए दिन
پیس کی بات کرتے ہو. میرے خیال سے آپ اسی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں ہم ڈرتے ہیں. ارے بھائی ڈریں گے کیوں جب ہمارے پاس پرمانو بم ہے. کون سا کہتا ہے؟ پرمانو نہیں، شکتی شالی بم نہیں، ہنومان بم نہیں، ہمارے پاس ایٹم بم. اور جب وہ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اسلحہ نہ بھی خریدیں وہی کافی ہے، لیکن نہ ہم نے چلانا ہے. آپ چلائیں گے تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ ہم آپ سے لڑیں گے تو ہمیں پتہ ہے ہمارا اینڈ، لیکن اینڈ ہوتے ہوتے ہم آپ کا اینڈ ضرور کر دیں گے. تو کیا فائدہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ابھی تو آپ اپنا علاقہ بچائیں. اگر آپ میں ہمت ہے تو چائنا سے لڑ کے دکھائیں. ہمارے کبوتروں کی باتیں کرنا چھوڑ دیں. ہمارے کبوتر کیا، ہماری تو چیٹیاں بھی کیا کہتے ہیں گمنام ہیرو کا کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو خیال رکھیں اپنا، اور اللہ تعالی ہمارے سیاستدانوں کو عقل دے. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں اور کہہ دوں بھائی، دیکھیں کرپٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا، رشوت خور، حرام خور، کرپٹ جو لوگ ہوتے ہیں، جو کہ پورے ماحول کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، پوری انسانیت کو تباہ اور برباد کر رہے ہوتے ہیں، یہ رشوت خور، ان کی وجہ سے ملک برباد ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے آپ تک صاف پانی پینے کا نہیں ملتا. دودھ جو ہے ملاوٹ والا ملتا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ آپ کے علاقے میں جو بیٹھا ہے گدھا بیٹھا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور رشوت خور کی پہچان آج کل تو سب سے آسان ہے کہ جس گاڑی کے پیچھے پولیس کی گاڑی جا رہی ہو نا، اس کی حفاظت میں آپ سمجھ جائیں کہ اگلی گاڑی میں کوئی بڑا رشوت خور چور بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ اگر وہ چور نہیں ہے اور ایماندار ہے تو پھر اس سے سیکیورٹی کیا ضرورت ہے؟ سیکیورٹی کی اسی کو ضرورت ہوتی ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام کو میں نے لوٹا ہے اور عوام میں سے کوئی آدمی نکل کے میرے سر پہ اینٹ نہ مار دے. تو یہ کہ آگے بھی چور جا رہا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت میں بھی چور جا رہے ہوتے ہیں. سچ بات یہی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے ایمانی، رشوت خوری اور حرام خوری ختم ہو جائے تو کم از کم آپ اس قسم کے آدمی کو دیکھ کے اس کو منہ پہ کہیں کہ تم خیرات لیتے ہو، رشوت ویسے رشوت جو ہے، میں ایک اور بات بتا دوں، اگر آپ کو کسی کام کے لیے رشوت دینا ضروری ہے اور اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہو رہا ہو تو آپ یہ سوچ کے دیا کریں کہ آپ یہ خیرات دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں یا فطرہ دے رہے ہیں. کیونکہ فطرہ، زکوٰۃ، خیرات سوچ کے دیں، یا پھر فطرہ، خیرات، زکوٰۃ کو ایک بوتل میں جمع کر کے رکھیں، اور اس کے بعد اگر کسی کام کرانے والے کو آپ کو ایز اے رشوت دینا پڑے پیسے، اور وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہو بلکہ رشوت لینے کے لیے ہی بیٹھا ہو، حرام کھانے کے لیے، کیونکہ ایسے لوگ خود بھی حرام کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں. انہی حرام کے پیسوں سے حج اور عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مسجدیں بھی بن رہی ہوتی ہیں. اور انہی حرام کے پیسوں سے ایک دن یہ ہوتا ہے کہ جب کسی جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جہاز جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے کچھ پہلے اتر جاتا ہے. صرف ایک بے ایمان آدمی کی وجہ سے بہت سے بے گناہ بھی جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ جنت میں بے گناہ چلے جاتے ہیں اور وہ حرام خور دوزخ میں چلا جاتا ہے. یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو یہ تھی میری باتیں. آپ سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں میرا، اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگیں. اور کیا کہتے ہیں، کوئی میسیج دینا ہے تو نیچے کمنٹس میں آپ مجھے میسیج بھی دے سکتے ہیں، کبھی میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں یا کس طرح مجھے بولنا چاہیے کیا ہے. یہ میرا نیا چینل ہے، اور میں کیا کہتے ہیں بس اسی طرح. خیر ایک پہلی بتا دیں آپ، وہ کون سا سٹی ہے؟ کافی عرصے سے پوچھا کسی نے جواب نہیں دیا. وہ کون سا سٹی ہے جہاں پہ کوئی نہیں رہتا؟ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں. خدا حافظ.